بات چیت آگے بڑھنی بھی چاہیے، ہم تو یہی کہیں گے۔ جاوید ملک صاحب سابق سفیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا وہ ایران کو واقعتاً روکنا چاہتے ہیں یا خطے میں اپنی عسکری طاقت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے کہیے گا۔ دیکھیے میری نظر میں تو یہ جب ایم او یو 4 مہینے کی محنت کے بعد سائن ہوا تھا تو اس میں تو بہت زیادہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کو تفصیل سے ڈسکس کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ٹاکس کے بعد سے لے کر اور جب تک یہ ایم او یو آیا تقریباً 3.5-4 ماہ کا وقت لگا۔ یہ 3.5-4 ماہ جو ہیں یہ صرف اور صرف مذاکرات میں گزرے۔ آپ نے دیکھا کہ جب سوئٹزرلینڈ میں امریکن وائس پریزیڈنٹ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ پچھلے 3 مہینے انہوں نے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سے جتنی بات کی ہے کسی سے نہیں کی۔ تو وہاں پہ بھی مذاکرات کا سلسلہ بدستور جاری تھا۔ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب 2 دفعہ جو ہیں وہ خود تشریف لے کر گئے ایران، اور محسن نقوی تو کافی دفعہ گئے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی یعنی مختلف ٹیکنالوجی آج کے زمانے میں کمیونیکیشن تو ہوتی رہتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ایم او یو کو جلد بازی میں سائن کیا گیا تھا۔ اس کو تفصیل سے ڈسکس کیا گیا اور اس کے بعد ہمیں بہت امید یوں ہو چلی تھی، کیونکہ جو اگر پوائنٹ نمبر 5 اور 6 آپ پڑھیں تو اس میں بہت واضح طور پر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی بلاکیڈ ختم کر دے گا، اور امریکہ نے وہ کر دی۔ اور ایران سے تقاضا یہی کیا گیا تھا کہ آپ اپنی جو آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے اس علاقے کو، اس کو آپ چھوڑ دیجئے۔ جنرل صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اگر کہیں گو کہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا، لیکن کہتے ہیں کہ جنگ کی حالت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، تو اگر اس جنگ کے دوران ایک وار سٹریٹجی کے طور پر آبنائے ہرمز کو کسی نے استعمال کیا تو وہ آپ کسی حد تک کھینچ تان کر اس کو جسٹیفائی کر بھی لیں، تو اب تو ہم جنگ کی حالت سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس ایم او یو میں ہم جنگ کی حالت سے جب نکلنا چاہ رہے ہیں تو پھر تو ایم او یو میں یہی راستے آپ کو بتائے گئے ہیں کہ آپ جو ہے وہاں سے اپنی جو بھی آپ کی پابندیاں ہیں ان کو ختم کریں اور ایک پری وار سچویشن پہ چلے جائیں۔ بیکاز دیکھیے اسی ایم او یو میں آگے جا کے یہ لکھا گیا ہے کہ بلینز آف ڈالرز جو کہ ایران کے دنیا بھر میں منجمد پڑے ہیں، یعنی ان کے اوپر جو پابندیاں ہیں، جو سینکشنز ہیں، ان کے اٹھانے کا بھی ایک راستہ فراہم کرتا ہے یہ ایم او یو۔ یعنی ایران جو 47 سال سے جنگ کی حالت میں رہا، اس کے نتیجے میں ان کی جو عوام ہے، ان کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ تو ورسٹ ہوتی گئی ہیں دن بدن۔ اب اگر ان کے لیے اکنامک سینکشنز ہٹ جاتی ہیں، ان کو تیل ایکسپورٹ کرنے کی اجازت مل جاتی ہے اور وہ دنیا کے اندر ایک ٹریڈنگ پارٹنر بن کے ابھرتے ہیں، تو وہ تو ایک اکنامک پاور بن سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بہت حد تک یہ جو ہماری طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں ڈپلومیسی کے اور یقین رکھتے ہیں ڈپلومیسی میں، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک بہت اچھا راستہ فراہم ہو رہا ہے۔ اور بلکہ امریکہ میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ موجود جو مبصرین ہیں وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو تنقید کر رہے تھے کہ آپ یہ کیسے ایم او یو سائن کر کے آ گئے ہیں، یہ تو ایران کے فیور میں ہے۔ اس کے باوجود بہت تعجب اس وقت ہوا جب ہم نے دیکھا کہ آبنائے ہرمز کے اندر شپس کو ٹارگٹ کر دیا گیا ایران کی طرف سے، اور ان میں ایک ایسی مطلب بہت شپس تھیں جن میں قطر کی بھی شپ پہ ٹارگٹ کیا آپ نے۔ قطر وہ ملک ہے جو پاکستان کے ساتھ مل کر میڈیٹ کر رہا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دلاؤں کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر جو لوگ موجود تھے، جے ڈی وینس اور ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف، فیلڈ مارشل کے ساتھ جو چوتھی شخصیت تھی وہ وزیر اعظم قطر کے تھے۔ the highest level of participation تھی قطر کی، وہ وہاں موجود تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تو اس پیس پروسیس میں آپ کے ساتھ، یعنی آپ کی میڈیشن میں آپ کے ساتھ تھے، تو ان پہ حملہ کر دیا گیا۔ تو اس سے بہت زیادہ جی تو ابھی بھی ثالثی کی بالکل پوری کوشش کر رہا ہے۔ بالکل، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ جو امیر قطر کے والد ہیں ان کی ابھی ہی وفات ہوئی ہے اور وہ 100 کی حالت میں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی ایفرٹس جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بیکاز آف کورس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں امن اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ مسئلہ جنگ کی طرف دوبارہ نہ جائے، لیکن اوبیسلی ہمارے سمجھنے سے یا میڈیٹرز کی ایفرٹس سے تو سب کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو تبھی ہوگا جب وہ 2 فریق جو آپس میں دست و گریباں ہیں، لڑ رہے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو سمجھیں گے، لیکن فی الحال جو آن دا گراؤنڈ صورتحال ہے وہ تو کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دیکھیے ایران کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ان کے سامنے ایک راستہ ہے کہ وہ اپنے ملک کو اکنامک پاور بنا سکتے ہیں، اکنامک پراسپیرٹی کے راستے ان کو فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو چھوڑ کے وہ صرف جنگ کے راستے پہ جائیں گے تو اس سے مزید تباہ حالی نہ صرف ان کی ہوگی بلکہ اس خطے میں بھی ایک وار کا ہسٹیریا، مطلب وار کی ایک سچویشن ہے جس کی جو اکنامک امپیکٹ ہے وہ تو تمام علاقوں پہ ہو رہا ہے، بشمول چائنا پر۔ چائنا جو ہے ٹھیک ہے، اس کے پاس اسٹریٹجک ریزروز کافی ہیں تیل کے،
لیکن بہرحال اس کے لیے ہو باقی تمام ممالک کے لیے مجھے اور آپ کو بھی اس کا امپیکٹ فیس کرنا پڑے گا ہمارے ملک میں جب اگر خدا نخواستہ مزید تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں. تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم امید یہی کر رہے تھے بلکہ کافی حد تک یقین تھا کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا, لیکن ابھی بھی امید زندہ ہے, لیکن حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے کشیدہ نظر آتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل حملے جاری ہیں. سعودی عربیہ پہ بھی ایسا ہی حملہ ہے. کیا گیا اور ہم یہ بھی جانتے ہیں, جنرل صاحب آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا تو ڈیفنس پیکٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, بالکل اور خدا نخواستہ ایسی سچویشن ڈیولپ ہو تو پاکستان کے لیے بھی پھر مشکل نہ پیدا ہو کہ اوبیسلی بالکل آپ ڈیفنس پاکستان کے پیکٹ لیے میں ہیں وہاں پہ سعودی بالکل عربیہ. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. رشید صافی صاحب, ایز اے سینئر جرنلسٹ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی آپ کس طرح سے ایڈریس کریں گے, جیسا کہ ابھی جاوید ملک صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کا تو اس طرح سے نقصان نہیں ہو رہا, اب ایران کا نقصان انفراسٹرکچر بھی اس کا تباہ ہے, معیشت کی بحالی آپ کے سامنے ہے, سب جانتے ہیں کہ اس طرح سے کن مشکلات سے دوچار ایران ہے. اس کے باوجود ایران سٹک ہے, وہ آپ نے ہرمز کے معاملے پر بھی سٹک ہے, اپنے آپ کو رکھا ہوا. کیا کسی پبلکلی دباؤ کا شکار ہے یا آخر کیا اسٹریٹجی ہے, کیا چیزیں ہیں جس نے اسے سٹک رہنے پر مجبور کیا ہوا ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ شکریہ. مجھ سے پہلے جنرل صاحب فرما رہے تھے اور ایمبیسڈر جاوید صاحب تو ان کا سبجیکٹ یہی ہے, انہوں نے بہت تفصیل سے اس پوری سیناریو کو ناظرین کے سامنے رکھا. میں بحیثیت صحافی جو جج کر رہا ہوں, اس وقت ایران سے کچھ اسٹریٹجکلی غلطیاں ہو رہی ہے, خصوصاً جو پاسداران انقلاب ہے اور ایسے لوگ جو جنگ کے حق میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دور ہوتے ہوئے بھی امریکہ کو شکست دے دیں گے اور وہ اس جنگ کو نومبر تک لے کے جانا چاہتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ صاف ظاہر ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سیاسی ساکھ جو پہلے سے ہی امریکہ میں کافی حد تک ڈیمیج ہو چکی ہے, ان کو مزید نقصان پہنچایا جائے اور امریکہ کو گھٹنوں پہ بٹایا جائے. لیکن ایسا بہت مشکل نظر آ رہا ہے. امریکہ اب بھی اس دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے, ایک بڑی عسکری قوت ہے, ایک بہت بڑی معاشی قوت ہے. اور جو چین کے جو ہم نوا ممالک ہے, اگر ہم ایران کے جو ہم نوا ممالک ہے, اگر ہم چین کی بات کریں, روس کی بات کریں, جو کسی حد تک اگر فوجی طور پر یا ٹیکنیکلی ایران کی مدد کر سکتے, تو ایک تو چین کی یہ عادت ہی نہیں ہے کہ وہ کھلی جنگوں میں کبھی نہیں پڑتا. روس نے ابھی تک ہم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ ایران کی اس طرح کی مدد کی ہے جس طرح پاکستان ڈپلومیٹکلی کر رہا ہے یا جو نیگوسیشن میں ایک رول ادا کر رہا ہے اور ایک سیف پیسج دے رہا ہے ایران کو اس جنگ سے, تنازع سے نکلنے کے لیے. دیکھیں یہ آج جو ہم جس بات پہ زیادہ گفتگو کر رہے ہیں, ابنائے ہرمز پہ بات کرتے ہیں, آج سے 4-5 مہینے پیچھے چلے جائیے, میرے سمیت بہت سارے لوگوں کو شاید ہرمز کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل ہی نہیں تھی. آج اگر لائم لائٹ میں ہے اور فوکسڈ میں ہے تو ابنائے ہرمز کا مسئلہ ہے. تو ایران کو کم از کم جو 60 دنوں کا انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں پاکستان اور قطر کی موجودگی میں جس یادداشت پہ, جس مفاہمت پہ دستخط کیے تھے اور پوری دنیا کے سامنے کیے تھے, کم از کم اس یادداشت کی, اس مفاہمت کا لاج ضرور رکھنا چاہیے تھا. 60 دنوں کا جو دورانیہ ہے اس بیچ میں وہ کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا جو ایک کھلی جنگ میں کیا جاتا ہے. تو جو جس طرح اپاچی کو گرایا گیا, امریکی ہیلی کاپٹر کو گرایا گیا, اس کے بعد جو جس طرح سنگاپور کے شپ کو نشانہ بنایا گیا, پھر جس طرح کویت, بحرین, قطر اور آج سعودی عرب کو بھی نہیں اسپیئر کیا گیا. حالانکہ پاکستان کئی دفعہ واضح کر چکا ہے, ایمبیسڈر جاوید ملک صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ پاکستان ایک SMDA میں جڑا ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ. تو پاکستان ایسی سچویشن میں اگر پورے مڈل ایسٹ کو انوالو کر کے ایران اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, جو بہت مشکل مقاصد ہے اور منزل بھی بہت دور ہے, اس میں پاکستان زیادہ دیر تک پھر غیر جانبدار. میں یہاں پر ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ اگر ایران ان جگہوں پر حملے کر رہا ہے جو کہ بے شک مسلم ممالک ہیں, خلیجی ممالک ہیں, ان کے اندر اڈوں پر حملے کر رہا ہے, تو امریکی صدر کی جانب سے اگر دیکھا جائے انہوں نے بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی. صبح اٹھتے ساتھ وہ دھمکی دیتے ہیں, رات کو سونے سے پہلے دھمکی دیتے ہیں, اور میرا خیال ہے نیند میں بھی اگر ان کا بس چلے تو وہ دھمکی دے دیں. نہیں, آپ کی یہ بات تو بالکل درست ہے کہ ٹرمپ کے جارحانہ بیانات نے معاملات کو بہت بگاڑا ہے. ٹرمپ تو پوری دنیا, خود امریکہ کے اندر ان کے خلاف آوازیں اٹھتی ہے. امریکہ کے جو نمائندگان ہیں, سینٹ ہے, کانگریس ہے, سب نے ان کو لعن طعن کیا ہے, حتیٰ کہ ان کے اپنے کیبنٹ کے اندر ان کے خلاف آواز اٹھی. اور پوری دنیا
جو سینسیبل وائسز ہے سب نے ٹرمپ کے اس کردار کی مذمت کی ہے اور انہوں نے اس کی قیمت بھی وہ ادا کر رہے ہیں سیاسی طور پر. پرائمریز ہو رہے ہیں وہاں پہ اور ان کی حالت لوگوں کو جو ریزلٹس کی صورت میں ان کو ایک سزا بھی مل رہی ہے. لیکن ٹرمپ کے ساتھ ہمارا زیادہ لینا دینا اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہم سے دور ہے. ہمارے پڑوس میں اگر جنگ ہوگی, ہم بلوچستان میں ہماری ملٹری آپریشن جو ہے آپریشن شبان اس وقت جاری ہے, اگر خدا نہ خواستہ اب دیکھیں بات چابہار تک رات کو آ گئی ہے, بندر عباس پہ بمباری کی گئی ہے, تو یہ فال آؤٹ تو ہمارے ہاں ضرور آئے گا. اب جنرل صاحب آپ کو بتا پائیں گے کہ افغانستان کے اندر جب روس آیا تب ہم نے سمجھا تھا کہ شاید پاکستان محفوظ رہ جائے گا, لیکن پھر نہیں رہا. اگر ایران کے اندر کسی صورت پہ جو بہت دور ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اگر امریکی فٹ سولجر اترتے ہیں تو آپ اس وقت کو تصور کریں کہ پاکستان کی سیکیورٹی کی کیا حالت ہو سکتی ہے.